محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صفحہ نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 میں بھی ہے، اور تحف العقول، تحف العقول بھی ہمارے یعنی اماموں کے مختلف اقوال ہیں، کافی ضخیم کتاب ہے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 78 78 کے اندر یہ روایت ہے جو امام محمد باقر نے جعفر جعفی کو بطور وصیت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اسی کے بخمسن، 5 چیزوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، 5 چیزوں کی۔ اس دعا کے ساتھ ہم ان کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو اپنانے کی، اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا ظلمت فلا تظلم، تم پر اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو اس کے رد عمل کے طور پر تمہاری طرف سے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جواب پیدا کرتے ہیں، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ہاں میں اس پر کیوں ظلم نہ کروں؟ نہیں، وہ ایک حرام کام کرتا ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے یہ حرام کام آپ کے لیے جائز نہیں ہو جاتا۔ ہاں آپ شکایت لگائیں، آپ اس کا تدارک کریں، اس کے خلاف آپ کارروائی کریں، قانونی کارروائی کریں، شرعی کارروائی کریں۔ اس نے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو زیادتی کا جواب زیادتی کی صورت میں دینا یہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک نمبر 2، وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، لوگ اگر تم سے خیانت کرتے ہیں، خیانت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ واضح قسم یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے، اس میں اگر وہ خیانت کرتا ہے تو آپ اس کے رد عمل کے طور پر آپ خیانت نہ کریں، اس کے حرام کام کی وجہ سے آپ کے لیے یہ کام حلال نہیں ہو جاتا۔ سورہ مومنین، کل دوپہر کو یہاں جو مختصر درس ہوا تھا، وہاں سورہ مومنین میں کامیاب مومنین کی جو علامتیں بتائی ہیں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لعہدهم واماناتهم راعون۔ روز قیامت وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اور ان کے مال میں اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ وعدہ خلافی حرام ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے وعدہ خلافی حرام ہے۔ والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون، ان کے پاس اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے۔ کل وہ امیر مومنین کا فرمان بھی میں نے سنایا، جو کوئی تمہارے پاس امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو، اگرچہ امانت رکھنے والا کسی نبی کے قاتل، کسی نبی کا قاتل کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی امانت میں خیانت ہے، وہ آپ کو پسند نہیں ہے، کہیں کہ سوری میں آپ کی امانت کی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں۔ ایک دفعہ اگر آپ نے قبول کر لیا ہے، وہ بندہ کتنا بھی برا ہو، آپ اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ جو ظلم کرے اس کا جواب ظلم کی صورت میں مت دو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے خیانت کا جواب خیانت سے نہ دو۔ اگلا بڑا مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں نا جوئے شیر لانا، وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اگر آپ کی تعریف کی جاتی ہے آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا مشکل کام ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے یہ استقبال محرم کی مجلس میں نے پڑھ کے میں نکل رہا تھا، وہ ایک صاحب ملے، کہا کیا آج آپ نے بہت زیادہ مجلس پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تعریفی جملوں سے جو ہے نا وہ آپ میں جو ہے جیسے کہتے ہیں پھولے نہ سما سکا، آپ اپنی تعریف سن کے خوش نہ ہوں۔ وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، اگر آپ ایک بات کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلایا جاتا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جہاد اکبر ہے۔ وَإِن مُدِحْتَ فَلَا،
وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، آپ کی اگر مذمت کی جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو جزا فضا پریشان اور مضطرب نہیں ہونا چاہیے۔ وَعْلَمْ، اور یاد رکھو، میں تمہیں ایک فارمولہ دیتا ہوں، اس میں بتاتے ہیں کہ ہمارا ولی کون ہے، ہمارا حقیقی محب کون ہے، ہمارا چاہنے والا کون ہے، ہمارے ماننے والا کون ہے۔ فرمایا وَعْلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا، تم صرف اس صورت میں ہمارا ولی کہلانے کے حقدار ہو، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، حتی لو اجتمع علیک اہل مصر کا وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک۔ مصر، ایک تو یہ مصر ہے، ایک عرب ملک کا نام مصر ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک مصر شہر کو بھی کہتے ہیں مدینے کے معنی میں، شہر کو مدینہ بھی کہتے ہیں اور مصر بھی کہتے ہیں۔ تو مصر یہ ایک لحاظ سے اسلام آباد بھی ایک مصر ہے، پنڈی بھی ایک مصر ہے، ایک عرب ملک کا نام بھی ہے جو کہ ملک ہے، ہاں، جو لوگ جیم کو گاہ بولتے ہیں، جمہوریت کے بجائے گمہوریت بولتے ہیں ان کے وہ لہجے میں۔ اچھا، تو اس وقت ہمارا ولی اور ہمارا چاہنے والا یا محب بن سکتا ہے کہ سارا شہر مل کے جی تجھ سے کہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تجھے ناگوار نہ گزرے۔ سارا شہر مل کے تجھے کہے نا یہ اچھا آدمی نہیں ہے، ہاں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماڑا آدمی ہے، برا آدمی ہے، فلا یحزنک ذالک، تمہیں برا نہیں منانا چاہیے، لیکن تیرے اچھے اور برے ہونے کا ایک معیار میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ولیکن عارض نفسک علی کتاب اللہ، تم اپنے آپ کو، اپنے سوانح حیات کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو قرآن کتاب خدا کے ساتھ ملا کے دیکھو جی، اپنے روزمرہ کی زندگی کو، حالات کو، کردار کو کتاب خدا کے ساتھ دیکھو۔ فَإِن كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ، تو اگر قرآن کی روش پر چلتا ہے، سالکن سبیلہ، تو اگر قرآن کی روش پر چلتا ہے، زاہدن فی تزہیدہ، قرآن نے جن چیزوں سے وہ روکا ہے، پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، اسے تو پرہیز کرتا ہے، راغباً فی ترغیبہ، اور جن چیزوں کی قرآن نے ترغیب کی ہے، تشویق کی ہے، اس کی رغبت ہے، اس کا تمہیں شوق ہے، تو خائفاً من تخویفہ، قرآن نے جن چیزوں سے تجھے ڈرایا ہے تو اگر ان سے ڈرتا ہے، فَأَثْبِتْ وَأَبْشِرْ، پھر اسی روش پر، یعنی اسی قرآنی روش پر چلنے کو پر ثابت قدم رہ، وَأَبْشِرْ، اور تو میری طرف سے مبارکباد کا مستحق ہے۔ اچھا جی، وَلَا يَضُرُّكَ مَا قَالَ فِيكَ، سارا شہر جو ہے نا اور پورا میڈیا بھی آپ کے خلاف بولے، اسے تیرا کوئی نقصان، اب دنیا میں سیاسی نقصان ہو سکتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم وہ آخرت کی بات کرتے ہیں۔ وَإِن كَ مُبَايِنًا فِي الَّذِي فِي الْقُرْآنِ فِي الَّذِي جی مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ، لیکن اگر تیری روش یہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر فَمَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِن نَفْسِكَ، پھر یہ لوگوں کی تعریف سے کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے سر، یہ اس سے تجھے کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں مکارم اخلاق۔ ان خصوصیات کو انسانوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔